بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج آپ کو طارق بن زیاد جو کہ فاتح اندلس کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 میں اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزیگوت بادشاہ کے ملازم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا، یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی، اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی، جو ایک ماہر عرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی اپنی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس، باہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن و اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اس لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 کا لشکر دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل طارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت بلندانہ انگیز خطاب کیا اور کہا، ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل ہو کر اگر بھاگنے کا سوچے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، یا دشمن کو شکست دے دے یا اپنی جان دے دے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی جس نے اپنی اہمیت داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں میں پائی۔ 7,000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حکومت کا خاتمہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا، آخرکار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ اور ڈاک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا، جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے جنگ فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ پائی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت دلیل طلحہ پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوایا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 میں وفات پائی۔